ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا صدق الله العظيم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر فرمایا۔ مشرکین مکہ نے یہود کے کہنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تیسرا سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا۔ تین سوال تھے، ان میں سے تیسرا یہ تھا۔ ایک سوال روح کے بارے میں تھا، ایک سوال ان کا اصحاب کہف کے بارے میں تھا، پھر انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں بھی سوال کیا کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، اس نے مشرق کا سفر کیا، کہاں تک کیا، اس نے مغرب کا سفر کیا اور اس نے کہاں تک کیا، اس کو جو حکومت ملی، اس کو جو ریاست ملی، وہ کس طرح کی اس کو ملی تھی، اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں اس سوال کا جواب ارشاد فرمایا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہود ذوالقرنین کے بارے میں خوب اچھے طریقے سے جانتے تھے، اس لیے انہوں نے مشرکین مکہ کو کہا تھا کہ تم بات کرو اور تم سوال کرو، اگر یہ ان کے حالات بتاتے ہیں، اس کے بارے میں تمہیں آگاہ کرتے ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ ایک بات تو یہ کہ حضرت ذوالقرنین یہ کون تھے، اس میں مشہور بات تو یہ ہے کہ وہ ایک صالح اور عادل اور رحم دل بادشاہ گزرے ہیں، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کی حکومت عطا فرمائی۔ حکومت کے ساتھ ساتھ ان کے پاس مالی اسباب بڑے کثیر تعداد میں موجود تھے۔ پھر ذوالقرنین ان کا جو اصل نام ہے وہ بشر بتایا جاتا ہے۔ ذوالقرنین ان کو جو کہا گیا، ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا۔ اب ان کو جو ذوالقرنین کہا، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ان کو ذوالقرنین اس لیے کہا کہ انہوں نے 200 سال کی عمر پائی، 200 قرن پائے، 200 سال وہ زندہ رہے۔ 100 سال کو ایک قرن کہا جاتا ہے، تو 200 سال کو 2 قرن کہا، تو انہیں 200 سال کی حکومت ملی، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے سفر جو کیے تھے ان میں 2 سفر ان کے بڑے ہیں، اس لیے مشرقی انتہا تک وہ گئے تھے اور مغرب کی انتہا تک بھی وہ گئے تھے۔ جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس کے آگے کچھ نہیں ہے سوائے پانی کے، وہاں تک بھی وہ پہنچے تھے۔ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جو سب سے پہلی مخلوق جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہاں تک بھی وہ گئے تھے۔ یہ دو انتہا کے ان کے سفر تھے،
اس لیے انہیں ذوالقرنین بھی کہا گیا۔ تیسری وجہ ان کو ذوالقرنین کہنے کی، قرن کے مطلب ہے سینگ کے، تو ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا۔ ان کو دو سینگوں والا اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے سر پر دو نشان تھے جیسے سینگ کے ہوتے ہیں، اس طرح ان کے سر پر یہ دو نشان تھے۔ اور اس زمین پر سب سے پہلا عمامہ اس ذوالقرنین ہی نے اپنے سر پر رکھا تھا، اور وہ سر پر جو عمامہ رکھتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے سر پر جو یہ سینگوں کے نشان تھے ان کو چھپانے کے لیے وہ اپنے سر پر عمامہ باندھا کرتے تھے۔ تو زمین پر سب سے پہلا عمامہ بھی ذوالقرنین نے باندھا۔ یہ حضرات مفسرین کے مختلف آراء ہیں ان کے نام کے بارے میں۔ بہرحال بہت بڑا بادشاہ تھا اور بڑا نیک اور رحم دل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 سفر ہیں مکمل، ان میں سے 2 سفر تو وہ ہیں جو انتہا تک کیے تھے۔ ایک سفر انہوں نے مغرب کی انتہا تک کیا، پھر دوسرا سفر انہوں نے مشرق کی انتہا تک کیا۔ انہی دونوں سفروں کے درمیان ان کی ملاقات ایسے لوگوں سے بھی ہوئی کہ جن کو یاجوج ماجوج نے تنگ کیا ہوا تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کے لیے دیوار بنائی، اس کا ذکر بھی ان آیات میں ہے۔ پہلا سفر ان کا جو مغرب کی انتہا تک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بیان کر دیں کہ مغرب کی انتہا تک وہ پہنچے تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ سورج ایک سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے۔ وہ جب وہاں پہنچے تو آگے کوئی مخلوق نہیں، وہ ایسا ان کو لگا کہ سورج یہاں سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، پانی کے اندر وہ ڈوب رہا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک قوم کو وہاں دیکھا جو کفر اور ظلمت کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے مغرب کی انتہا پر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا، چاہے تو اس قوم کو آپ سزا دیں، چاہے تو انہیں معاف کر کے انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے انہیں ہدایت کی طرف بلایا اور نیکی کی طرف انہیں بلایا۔ دوسرا ان کا سفر جو مشرق کی انتہا پر تھا جہاں سے سورج نکل رہا تھا، وہاں بھی انہیں ایسی قوم کا سامنا ہوا کہ جن کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں اور ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی گھر نہیں، کوئی جھونپڑیاں نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورج کی روشنی اور ان کے جسم کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی پردہ نہیں تھا، نہ ان پر کپڑا، نہ ان پر چھت، نہ ان کے کوئی خیمے۔ تو حضرت ذوالقرنین وہاں پہنچے تو ان لوگوں کو بھی نصیحتیں کی اور ان کے لیے بھی انہوں نے گھروں کو تعمیر کیا۔ یہ ان کا دوسرا سفر ہے۔ تیسرا جو انہوں نے دیوار کو تعمیر کیا وہ اگلی آیات میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمائے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ ان کو کہیے کہ میں ابھی تمہیں اس کے کچھ احوال سناتا ہوں۔ کیا احوال؟ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے اسے زمین میں بادشاہت عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور دیا تھا میں نے اس کو ہر چیز کا سامان۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ جب انہیں وہ سب قسم کا سامان ملا تھا تو فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ ایک سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ پہنچے سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، تو انہوں نے پایا کہ سورج ڈوب رہا ہے ندی کے انتہا پر، یعنی ایک غار، ایک ندی کے انتہا اور کیچڑ میں سورج ڈوب رہا ہے۔ انہیں ایسا لگا۔ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فرمایا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، اے ذوالقرنین، اِمَّا أَن تُعَذِّبَ، اگر تم چاہو تو ان کو سزا دو، نافرمان لوگ ہیں۔ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اگر چاہو تو ان کے ساتھ خوبی کا معاملہ کرو کہ انہیں دین کی دعوت دو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیک آدمی تھا کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی طرف القاء کرتے تھے۔ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، کہنے لگے کہ جو کوئی بھی ان میں سے نا انصافی کرے گا
تو میں اسے سزا دوں گا۔ ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اس کو اس کے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا۔ فیعذبہ عذابا نکرا، تو اس کو اور عذاب دیا جائے گا جو اس سے بھی برا عذاب ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ان میں سے جو ایمان لائے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہوگا۔ اس قوم کو کہا کہ بھئی جو ظلم کرے گا تو میں اسے سزا دوں گا، جو نیک اعمال کرے گا تو اسے اچھا بدلہ ملے گا۔ وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور انہوں نے کہا کہ اگر اچھے کام کرو گے تو میں تمہیں حکم دوں گا ایسے کاموں کا جو تمہارے لیے کرنے آسان ہوں گے۔ ایک سفر یہ، ثم اتبع سببا، فرمایا پھر وہ دوسرے سفر پر روانہ ہوئے، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچے اس جگہ پر جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو انہوں نے سورج کو نکلتا ہوا پایا ایسی قوم پر کہ اس قوم اور سورج کے درمیان کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں تھا۔ وَكَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے اسی طرح ہمارے پاس ہے ان کے ہر معاملے کی خبر جو ہم آپ کو دے رہی ہیں۔ یہ دو سفر، تیسرا جو انہوں نے دیوار کی تھی وہ اگلی آیات میں اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، وصلی اللہ تعالی علی رسولک۔